وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ پہ توجہ کرتے جائیں، اور جہاں اس آیہ کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے اس پہ غور کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، اور تیرے رب کا حکم یہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب کائنات ان الفاظ پہ سب سے پہلے بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے بندے تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، اے بندے تجھے وجود بخشنے والے رب کا فیصلہ یہ ہے۔ یعنی رب کائنات براہ راست انسان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے انسان، اپنی خلقت پہ توجہ کر، اپنے وجود پہ غور کر، اپنے وجود کے بنائے جانے پہ توجہ کر۔ وہ جو تیرا رب ہے، جس رب نے تجھے خلق فرمایا، جس رب نے تجھے زندگی بخشی، جس رب نے تجھے اس کائنات ارضی میں بھیجا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وہ رب کائنات اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ وہ فیصلہ کیا سناتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ انسان سب سے پہلا حق تجھ پہ تیرے خالق کا ہے کہ ہمیشہ سجدے تو اپنے مولا کے لیے کرتا رہے، ہمیشہ بندگی بجا لاتا رہے اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ تو کبھی قیام کر، کبھی رکوع کر، کبھی سجود کر۔ وہ رب جس نے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، سب سے پہلا حق اس کا ادا کرتا جا۔ اور مالک کائنات نے ابتداءً جب اپنی ربوبیت کی شان کو بیان کر لیا، ساتھ میرا رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک کر۔ اب سامعین ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات اپنی ربوبیت کی شان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک مقام پہ جوڑ کے کیوں بیان کرتا ہے؟ رب کائنات اس میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ مالک کائنات اپنے بندوں کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتا ہے؟ تو مالک کائنات کا قرآن مجید کے ان مقامات پر پہلے اپنی توحید کو بیان کرنا، شان وحدانیت کو بیان کرنا، شان ربوبیت کو بیان کرنا، ساتھ جوڑ کر والدین کی عزت، والدین کی عظمت اور والدین کی شان کو بیان کرنے کا رب کائنات یہ مقصد دیتا ہے کہ اے بندے، تجھے حقیقتاً خلق کرنے والا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہے۔ رب کائنات نے تیرے جسم کو وجود بخشا ہے، لیکن والدین وہ ہیں جن کے ذریعے اس رب نے تجھے زمین میں بھیجا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق تو اپنے اللہ کا ادا کر کہ سجدہ اپنے مولا کے لیے، بندگی صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ جب مالک کائنات کا حق ادا کر لے تو اب اس دنیا میں سب سے پہلا حق تجھ پہ تیرے والدین کا ہے۔ اور پھر اسی آیہ کریمہ کو آگے پڑھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کس عمر کو پہنچے؟ اونچا بولیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں
تو اب رب کائنات حکم دیتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اے بندے اپنے والدین کے سامنے کبھی اف کہہ کے بھی کلام نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کے کلام کی لطافت کو سمجھے۔ میرا رب فرماتا ہے فلا تقل لہما، اپنے والدین کے سامنے کبھی ایسا جملہ نہ بولنا، اف ولا تنہر، نہ کبھی ان کے سامنے اف کرنا، نہ ان کو جھڑکنا۔ اب اللہ کے بندو، اسی کلام مجید کو یقیناً ہم روز تلاوت کرتے ہیں، کیا کبھی ایک ایک لفظ پر اس طرح توجہ کی ہے؟ اپنے ذہن پہ زور ڈال کے سوچے تو صحیح، انسان کی زبان سے اف کب نکلتا ہے؟ یہ جو رب کائنات نے اف کا کلمہ دیا ہے، اف ولا تنہر، یہ جو لفظ اف ہے یہ انسان کی تنگی کا اظہار ہے۔ غور کریں، جب انسان کسی بھی سبب سے تنگی کا اظہار کرتا ہے تو انسان کی زبان سے اف نکل جاتا ہے۔ کبھی کسی پریشانی میں انسان کی زبان سے اف نکل جاتا ہے، اور اس کو بعض ائمہ تفسیر نے بیان کیا یہ کلمہ تحقیر ہے، کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کبھی کوئی کلمہ تحقیر بھی نہ کہنا، کہ جس کلمہ سے تیرے والدین کا دل دکھ جائے، کہ تمہاری زبان سے وہ کلمہ نکلے اور وہ کلمہ سن کے تیرے والدین کا دل دکھی ہو جائے، ایسا کلمہ بھی زبان سے نہ نکالنا۔ اف ولا تنہر، یہ جو لفظ اف ہے اس کو رب کائنات اس سے پہلے سوچے جوڑ رہا ہے بڑھاپے کے ساتھ۔ کس عمر کے ساتھ؟ بڑھاپے کے ساتھ۔ ذہن میں زور ڈالتے جائیں، سوچتے جائیں کہ مالک کائنات بڑھاپے کی عمر کے ساتھ اف ولا تنہر کے کلمات کو کیوں جوڑتا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، وہ بڑھاپا پھر بچپنے میں لے جاتا ہے۔ انسان کی عادات اور اطوار پھر بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بابا جی کو یہ چیزیں نہیں کھلانی، اور بابا جی کہتے ہیں پترا مینو اے لیا کے دے۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ شوگر ہو گئی، میٹھی چیز نہیں دینی، لیکن بزرگوں کا دل کرتا ہے کہ وہی میٹھی چیز کھائیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ فلاں چیز ان کی زندگی کے لیے زہر کی مانند ہے۔ اب یہ اولاد کا امتحان بن گیا کہ والد محترم مانگ رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر کھلائی تو موت متوقع ہے۔ اب بیٹا درمیان میں ہے، بیٹے نے اف بھی نہیں کرنا اور والد محترم کو اس زہر قاتل سے بچانا بھی ہے۔ تو اس امتحان میں جب اولاد پہنچ جاتی ہے تو رب کائنات فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اے انسان جب تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اب یہ لمحات تیرے لیے آزمائش ہیں، تو نے والدین کا دل بھی نہیں دکھانا اور ان کی زندگی کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب حکمت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اولاد کو ان اوقات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر آگے مولا کے کلام پہ واری جائیں، اس سے آگے رب کائنات فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت کے پر پھیلائے رکھنا، اپنے دونوں بازو محبت و رحمت کے ساتھ، محبت و راحت کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے پھیلائے رکھنا، اور رب کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا، التجا کرتے رہنا، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رکھنا اور عرض کرتے رکھنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے رہنا، میرے مولا میرے والدین پہ تو اسی طرح رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب قرآن مجید کے ان کلمات پہ غور کریں، مالک کائنات نے اس آیہ کریمہ میں خود والدین کے لیے لفظ رب استعمال کیا ہے۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ مولا تو رب ہے، تو میرے دنیا کے مربوبوں پہ رحم کرتا رہے۔ ذہن پھر اٹک جاتا ہے، مولا رب حقیقی تو تو ہے، مالک حقیقی تو تو ہے، تو اپنے قرآن میں والدین کے لیے لفظ رب کیوں استعمال کرتا ہے؟ مولا پھر یہی استعارہ دیتا ہے، اس لیے کہ حقیقتاً تمہیں پیدا کرنے والا تو میں ہوں، تجھے دنیا میں بھیجنے والا میں ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا میں ہوں، لیکن دنیا کے اندر تمہارے والدین وہ ہیں جو میری صفت ربوبیت کے ساتھ تمہیں پالتے رہے، تمہاری دشت و نما کرتے رہے۔